ایران اور امریکہ کے تعلقات شدید کشیدگی کی حالت میں ہیں۔ یہ صورتحال مذاکرات، عسکری خطرات، اقتصادی دباؤ اور خطے میں فوجی موجودگی کی ملی جلی تصویر ہے۔ اب تک کوئی مکمل جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن خطرات بہت زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال 22 جون 2025 کو امریکہ نے ایران کے 3 بڑے جوہری مراکز فردو، تنس اور اصفہان پر حملے کیے جن میں بنکر بسٹر بم استعمال ہوئے۔ یہ کارروائی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کمزور کرنے کے لیے تھی۔ یہ حملہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ہوا۔ اس جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کی اور ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل بھیجے۔ 23-24 جون 2025 کو ایک سیزفائر معاہدہ ہوا تھا جس نے جنگ کو روک دیا۔ یہ معاہدہ امریکہ اور قطر کے درمیان ثالثی سے منظور ہوا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ شروع کرتا ہے تو یہ پوری خطے میں جھڑپیں پھیلا دے گا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج اور سخت حکومتی کے باعث ہزاروں لوگ مارے گئے۔ کچھ رپورٹس نے ہلاکتوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ امریکہ نے خلیج فارس میں بحری بیڑے، جنگی جہاز اور فوجی اثاثے تعینات کیے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی ممالک پر بڑے ٹیرف لگانے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ٹرمپ نے متعدد بار کہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر پروگرام بند نہیں کرتا تو سخت نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکہ اور ایران نے عمان، مسقط میں برسرنام نیوکلیئر مذاکرات کیے جسے دونوں اطراف نے اچھا آغاز قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کامیابی کی جانب جاتے ہیں جبکہ امریکی بھی سفارتی راہ کو جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ ایران نے یورینیم افزودگی بند کرنے سے انکار کیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی میزائل پروگرام، علاقائی فوجی مداخلت اور انسانی حقوق جیسے معاملات بھی سامنے آئیں۔ عمان میں مذاکرات میں امریکی سینٹ کوم کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر بھی شریک ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی و سفارتی دونوں پہلو زیر غور ہیں۔ یورپ اور خطے کی تشویش۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے کشیدگی اگر بڑھے تو ایران سے منسلکہ گروہوں کو احتیاط برتنی چاہیے تاکہ مزید جنگ نہ پھیلے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مذاکرات کا عمل اب بھی زندہ ہے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی راستے ابھی کھلے ہیں۔ فی الحال کوئی مکمل وسیع جنگ شروع نہیں ہوئی۔ ناٹو اور اقوام متحدہ کے متعدد ممالک تشویش میں ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو خطے میں مستقل جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ خیال رکھیں کہ کوئی براہ راست اعلان جنگ نہیں ہوا۔ مذاکرات جاری ہیں لیکن فوجی حرکات جیسے ڈرون تباہ بیڑے کی موجودگی کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔